الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بے شمار فضائل احادیث و روایات میں ملتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ دن بھر میں 1000 مرتبہ مجھ پر درود و سلام پڑھے گا اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ بھی یہی آیت مقدسہ تلاوت کی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ چند جمعے جو ہیں وہ نماز کے مسائل اور نماز کے فضائل اور نماز کا صحیح طریقہ انشاءاللہ یہ ان جمعوں میں جو وہ بیان کیا جائے گا۔ پچھلے جمعہ ہم نے نماز کی شرائط میں سے پہلی شرط طہارت، پاکیزگی، اس طہارت میں وضو بھی شامل ہے اور جو جنبی شخص ہے اس کے لیے غسل بھی شامل ہے، اور جس پہ غسل واجب ہو جتنا جلدی ہو سکے اسے چاہیے کہ وہ غسل کر لے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا، جس گھر میں جنوبی شخص ہو یعنی جس پہ غسل واجب ہو چکا ہو، فرمایا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور عورت کے لیے یہ بتایا گیا تھا کہ عورت حیض و نفاس کی حالت میں ناپاک ہوتی ہے۔ حیض کی جو مدت ہے وہ کم سے کم 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ اسی طرح نفاس جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد جو خون نکلتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں، اس حالت میں بھی عورت ناپاک ہوتی ہے، اور جو ہی یہ خون رکے اسے غسل کر کے نماز پڑھنا فرض ہو جاتا ہے۔ عورت کے لیے یہ
آسانی ہے کہ اگر حیض و نفاس کی حالت میں فرض روزہ آ جائے اور نمازیں، فرض نمازیں جو آئیں گی حیض و نفاس کی حالت میں وہ اس کو معاف ہیں، لیکن رمضان شریف کے روزے اگر آ گئے حیض و نفاس کی حالت میں تو وہ روزے بعد میں قضا کرنا اس کے لیے فرض ہے۔ اور نفاس کی مدت بتائی گئی تھی کہ زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے اور کم سے کم اس کی کوئی حد، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ بعض عورتوں میں یہ مشہور ہے کہ پورے 40 دن کرتی ہے اور 40 دن کے بعد نہاتی ہیں، جسے چھلا کہا جاتا ہے کہ چھلے کا نہانا، چھلا نہانا۔ تو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 40 دن ہیں، لیکن کم سے کم کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ وہ 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، 2 گھنٹے میں بھی پاک ہو سکتی ہے عورت، میں خون بند ہو سکتا ہے نفاس کا۔ تو 40 دن پورے کرنا ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ جو ہی خون بند ہوگا اس عورت کو چاہیے کہ غسل کر کے نمازوں کا اہتمام کرے۔ اور اگر مرد رمضان شریف میں جنبی ہو گیا تو بہتر یہ ہے کہ قبل طلوع نہا لے، تاکہ روزے کا ہر لمحہ، ہر حصہ جو جنابت سے خالی ہو۔ یعنی سحری کے ٹائم کسی پہ غسل واجب ہو چکا تھا، اب روزہ بھی رکھنا ہے اس نے، تو سحری کر لے، اس کے بعد غسل کر لے، تاکہ اس کی نماز جو ہے وہ فجر کی قضا نہ ہو۔ خدا نہ خواستہ اگر وہ سارا دن بھی نہیں نہایا، غسل نہیں کیا، تو پھر بھی اس کا روزہ تو ہو جائے گا، لیکن نماز چھوڑنے کا گناہ اس کے سر پر رہے گا۔ اور وہ بھی پھر رمضان شریف میں نماز چھوڑنے کا گناہ تو اور زیادہ شدید ہو جاتا ہے۔ جس پر غسل واجب اسے مسجد میں جانا، طواف کرنا، قرآن مجید چھونا یا زبانی پڑھنا، کسی آیت کا لکھنا، ایسا تویز یا انگوٹھی جس پر قرآن آیت لکھی ہو اسے چھونا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر قرآن کی آیت دعا کی نیت سے، تبرک کی نیت سے پڑھے تو یہ جائز ہے۔ تلاوت کی نیت سے قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے۔ جو ناپاک شخص ہے یا ناپاک عورت ہے جس پہ غسل واجب ہے، وہ اس حالت میں قرآن پاک کو تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتی، دعا کی نیت سے پڑھ سکتی ہے، ذکر کی نیت سے پڑھ سکتی ہے۔ جیسے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے، یہ دعا کی نیت سے بسم اللہ، حالانکہ یہ قرآن پاک کا حصہ ہے۔ اسی طرح چھینک آئے تو الحمدللہ رب العالمین، دعا کی نیت سے پڑھ سکتی ہے۔ کوئی فوت کی ہو جائے، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، تو یہ دعا کی نیت سے قرآن پاک کو پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن ناپاکی کی حالت میں قرآن پاک کو تلاوت کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اذان کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے، مرد عورت دونوں جو ہیں وہ اذان کا جواب دے سکتے ہیں۔ شرط طہارت، طہارت میں جسم کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا اور بدن کا، جگہ کا پاک ہونا، یہ تینوں چیزیں اس میں شامل اور داخل ہیں۔ اور بھی کئی اس میں مسائل ہیں۔ تو دوسری شرط ہے ستر عورت۔ عورت بدن کے اس حصے کو کہتے ہیں جس کا چھپانا فرض ہے، اور ستر کے معنی ہے چھپانا۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت یہ حصہ چھپانا کیا ہے؟ فرض ہے۔ نماز کی حد میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے سمیت یہ حصہ چھپانا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب جو لوگ نکریں پہنتے ہیں، خاص وہ کبڈی کے موقع پر، فٹ بال کے میچوں میں یا ریسلنگ کے موقع پہ،
تو یہ بھی یاد رکھیں کہ ایسی کھلی رانیں رکھنا بھی حرام ہے، گناہ ہے، اور ان کو دیکھنا بھی حرام اور گناہ ہے۔ آج کل ہمارے اپ ٹو ڈیٹ لوگ جو ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی نکریں پہنی ہوتی ہیں، ان کے رانے جو ہیں وہ نظر آ رہی ہوتے ہیں، گھروں میں بھی وہ ایسے پھرتے ہیں معاذ اللہ، بہنوں کے سامنے بھی ایسے پھرتے ہیں، ماں کے سامنے بھی ایسے پھرتے ہیں معاذ اللہ، اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں کہ ترقی یافتہ ایڈوانس لوگ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یاد رکھیں ترقی اور چیز ہے، بے حیائی اور چیز ہے۔ اس بے حیائی کو ترقی کا نام دینا یہ بے وقوفی ہے، یہ تو جہالت والا کام ہے۔ تو ایسے جسم کو چھپانا ناف سے لے کر گھٹنے تک مرد کے لیے کیا ہے، نماز میں بھی، نماز کے علاوہ بھی یہ فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر مسجد کے پاس جب تم نماز کے لیے جاتی ہو تو زینت کر کے جاؤ، صاف ستھرے کپڑے پہن کر جاؤ، میلے کچیلے ہو کر نہیں جاؤ، بدبو والا منہ لے کر مسجد میں نہ جاؤ، پٹرول تیل ڈیزل والے کپڑے پہن کر مسجد میں نہ جاؤ۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں جاؤ تو زینت کر کے صاف ستھرے ہو کر پاک صاف ہو کر مسجد میں جاؤ۔ سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے جب نماز کا وقت ہوتا تو ان کا چہرہ زرد پڑ جاتا تھا۔ لوگ پوچھتے کہ آپ نماز کی وقت میں اتنا زرد چہرہ کیوں ہو جاتا ہے؟ تو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی فرمایا کرتے تمہیں نہیں پتا یہ اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ بندہ خود اپنے آپ سے پوچھے، جو لباس پہن کر مسجد میں آ رہا ہے، میلا کچیلا، ڈیزل پٹرول لگا ہوا، ڈیزل طرح طرح کے داغ دھبے جسم پہ کپڑے پہ لگے ہوئے ہیں، اور مسجد کی دریاں بھی آلودہ کر رہا ہے، صفیں بھی آلودہ کر رہا ہے، کیا ایسا لباس پہن کر کسی اعلیٰ افسر کے پاس جائے گا؟ کسی بڑے دفتر کے پاس جائے گا؟ کبھی بھی نہیں جائے گا۔ یہ تو عام لوگ ہیں، ان کے پاس جانے کے لیے تم اپنی تیاری کر کے جاتے ہو، زینت اختیار کر کے جاتے ہو، اور مسجد تو اللہ کا گھر ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ خود فرماتا ہے جب میرے گھروں میں آؤ تو صاف ستھرے ہو کے آیا کرو، پاک صاف ہو کے آیا کرو۔ تو یہ نماز کی دوسری شرط ہے لباس، ستر عورت۔ تو یہ جب بھی نماز کے لیے آئیں، خاص طور پر ہمارے جو کارخانے میں یا پریس وغیرہ میں کام کرنے والے لوگ انہیں چاہیے کہ وہ لباس علیحدہ رکھیں، کام کے وقت وہ پہن لیا کریں، نماز کے جب وقت آئے تو وہ کپڑے تبدیل کر کے جو صاف ستھرے کپڑے ہیں وہ پہن کے مسجد میں آئیں، پھر جا کے ان کو اتار کے بدلنے کے پڑے، کوئی مشکل نہیں ہے، چند منٹ لگتے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح لباس کے اندر اگر کوئی عورت اتنا باریک دوپٹہ پہنے جس سے اس کے بالوں کی رنگت چھلکتی ہو، اس کا سیاہی نظر آ رہی ہو، تو ایسا دوپٹہ پہن کر عورت کو نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح نماز کی حالت میں آدھی کلائیوں سے اوپر آستینیں چڑھا کے نماز پڑھنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہمارے بہت سے اسلامی بھائی جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو وضو کرتے کرتے وہ جلدی سے بھاگتے ہوئے آتے ہیں کہ ہماری رکعت نہ نکل جائے، اور وہ اسی طرح ہی وضو کے قطرات بھی مسجد میں گرا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ مسجد میں وضو کے قطرات پانی کے جو گرانا یہ مکروہ ہے، تحریمی ہے، گناہ ہے۔ مسجد میں آنے سے پہلے اپنے اعضاء کو ہلکا سا خشک کر لیا جائے، اس کو پونچھ لیا جائے، اس کو صاف کر لیا جائے، تاکہ وضو کے قطرات جو وہ مسجد میں نہ گریں، اور بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ جو ہے اپنی آستینیں نیچے کریں، بٹن ہیں تو بٹن لگائیں، اور پھر نماز میں شامل ہو۔ اگر کسی نے آستینیں آدھی کلائی سے اوپر چڑھائی ہوئی ہیں، فولڈ کی ہوئی ہیں، تو یہ مکروہ ہے، تحریمی ہے، نماز واجب الاعادہ ہے، دوبارہ پڑھنا پڑے گی نماز اس کو۔ ہاں کسی نے ٹی شرٹ پہنی ہے ہاف بازو والی، اس میں علماء نے گنجائش نکالی ہے کہ وہ چونکہ بنی ہی ایسی ہے ہاف بازو والی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کسی کی پوری آستین ہے پوری قمیض کی تو اس کو وہ فولڈ کر کے نہیں پڑھ سکتا،
کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے نماز کی حالت میں کپڑے کو فولڈ کرنے سے یا گھرسنے سے میرے آقا نے منع فرمایا ہے. اسے کہتے ہیں کف صوب، کپڑے کو لپیٹنا، کپڑے کو فولڈ کرنا. تو آستین بھی چونکہ وہ لپیٹ رہا ہے، فولڈ کر رہا ہے، تو میرے آقا نے منع فرمایا، لہٰذا یہ نماز کیا ہوئی؟ مکروہ تحریمی ہو گئی. اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ نیفے اوپر سے گھرس لیتے ہیں، فولڈ کرتے ہیں، یہ بھی منع ہے. بعض لوگ پتلون جو ہوتی ہے اس کو نیچے سے وہ فولڈ کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. یاد رکھیں کہ نماز کی حالت میں یہ فولڈ کرنا، اس کو گھرسنا علماء نے مکروہ تحریمی لکھا ہے. نماز کی حالت میں گھٹنے ٹخنے جو ہیں وہ زائر ہونے چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے کسی کی پتلون بڑی ہے، پینٹ بڑی ہے اور گھٹنے چھپ رہے ہیں اور ٹخنے چھپ رہے ہیں تو اس کو ویسے ہی رہنے دے. فولڈ کرنا مکروہ تحریمی ہے، اگر اس کو ویسے ہی لمبی ہے اس کو ویسے رہنے دے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے. مکروہ تحریمی وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کام کیا جائے تو اس کو دوبارہ ادا کرنا پڑتا ہے. مکروہ تنزیہی وہ ہوتا ہے کہ وہ کام تو ہو جاتا ہے لیکن اس کے ثواب میں کمی ہوتی ہے. تو ان باتوں کا ہمیں جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. اور کپڑوں پر جاندار کی جو وہ تصویر جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. ایسی تصویر جو کھڑے ہو کر اگر زمین پر رکھ کے دیکھیں جس کے اعضاء نمایاں نظر آئیں وہ تصویر کے حکم میں آتی ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں لا تدخلوا بیتا فیہ کلب ولا تصاویر. میرے آقا فرماتے ہیں جس گھر میں کتا ہو، تصویریں ہوں، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. بعض لوگوں نے گھروں میں اپنے پیروں کی تصویریں لگائی ہوتی ہیں. بعض ایسے گھر بھی دیکھیں لوگوں نے اس میں ہار ڈالے ہوتے ہیں، باقاعدہ فریم کرا کے معاذ اللہ ایک طرح سے پوجا والا حساب ہو جاتا ہے. تو تصویر میرے آقا نے منع فرمایا ہے. میرے آقا فرماتا ہے کل بروز قیامت سب سے زیادہ عذاب سخت اس کو دیا جائے گا جو مصور ہیں، تصویریں بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب ان تصویروں میں جان ڈال کے دکھاؤ. کیا وہ کب اس کے اندر جان ڈال سکتے ہیں؟ تو تصویریں یاد رکھیں موبائل کے اندر ہیں، سی ڈی کے اندر ہیں، تو وہ ایک لہریں ہیں، شعاعیں ہیں. اس کی علماء نے گنجائش دی ہے کہ موبائل کے اندر تصویر ہے، ٹی وی کے اندر تصویر ہے، تو وہ ایک شعاعیں ہیں، ریز ہیں، اس میں گنجائش ہے. لیکن جب آپ اس تصویر کو پرنٹ آؤٹ کریں گے تو یہ تصویر کے حکم میں آئے گا اور یہ گناہ ہے. تو اتنی بڑی تصویر کہ جس سے بندہ کھڑے ہو کر زمین پر رکھ کے دیکھے، اس کے اعضاء نمایاں نظر آئیں، تو ایسی تصویر والا لباس پہن کر نماز پڑھے گا تو بھی نماز مکروہ تحریمی ہے، دوبارہ اس کو لوٹانا پڑے گا. اگر کمرے میں ایسی تصویر لگی ہوئی ہے تو وہاں بھی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہوگا، وہاں بھی تصویریں لگانے بھی نہیں چاہیے. بعض لوگ فرضی تصویریں داتا صاحب کی بناوٹی قسم کی، غوث پاک کی بناوٹی قسم کی لوگ گھروں میں لگا لیتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں اگر کوئی بزرگوں کی تصویروں کو برکت کی نیت سے بھی لگاتا ہے تو یہ زیادہ سخت گناہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے بنی اسرائیل والوں پر جنہوں نے اپنے بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. لہٰذا ہمیں ان باتوں پہ توجہ کرنی چاہیے. ہمارے گھروں میں بے برکتی کیوں ہو رہی ہے؟ ہمارے گھروں میں پریشانیاں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ گھروں میں فساد، لڑائی جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ ہمارے گھروں میں تصویریں لٹکی ہوئی ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں جہاں تصویر ہوگی وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو شیطان ہی داخل ہوں گے. تو ایسی تصویر جس میں جاندار کی تصویر، ہاں چھوٹی تصویر ہے جیسے مونوگرام بنا ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس میں اعضاء نمایاں نظر نہیں آتے. بھائی کرنسی جو ہے اس کے اندر بھی بابا جی کی فوٹو ہے، وہ ہماری مجبوری ہے، وہ ہماری اضطراری کیفیت ہے، وہ ویسے بھی ہماری جیب کے اندر ہوتی ہے، سامنے ظاہر نہیں ہوتی. تو یہ معاملہ جو ہے کوئی ایسی شرٹ یا ایسی چیز پہن کر آنا مسجد میں جس میں تصویر ہو، اس میں نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے. ہاں چہرے پر اگر سیاہی پھیر دی گئی ہو یا سٹیکر لگا دی گیا، چہرہ چھپا دیا گیا اور باقی اعضاء اس کے نظر آ رہے ہیں تو پھر وہ تصویر کے حکم میں نہیں آئے گا، پھر اس سے نماز جو مکروہ تحریمی نہیں ہوگی. تو یہ دوسری شرط تھی ستر عورت. اور یہ نماز کے لیے ننگے سر بھی نماز پڑھنا علماء نے منع کیا ہے. بعض لوگ سستی کی وجہ سے ٹوپی نہیں پہنتے،
کوشش کرے کہ بندے کے اپنے پاس ٹوپی ہونی چاہیے، یہ لباس کا حصہ ہے، مسلمان کے لباس کا حصہ ہے ٹوپی پہنا۔ ننگے سر پھرنا مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کبھی ننگے سر نہیں پھرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر یا امامہ شریف سجا ہوتا تھا یا آپ کے سر مبارک پر جو ہے وہ ٹوپی شریف سجا کرتی تھی۔ تو ننگے سر جو ہے وہ، بلکہ لوگوں سے سنا ہے، بہرحال چل چھوڑو اس بات کو کہ ننگے سر میں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ خاص طور پر واش روم میں جاتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، یہ تین حالتیں ایسی ہیں کہ جس میں کم از کم بندے کو ٹوپی جو ہے وہ پہننی چاہیے۔ ہاں اگر کسی بندے کو ٹوپی پہنے بغیر خشوع زیادہ حاصل ہوتا ہے، نماز میں توجہ زیادہ حاصل ہوتی ہے، تو پھر وہ ٹوپی نہ پہنے۔ لیکن یہاں پر معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہی نیت باندھی، اللہ اکبر، ہاتھ باندھا، کبھی ادھر کھجلی ہو رہی ہے، کبھی ادھر کھجلی ہو رہی ہے، کبھی کھانسی آ رہی ہے، کبھی چھینکیں آ رہی ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کہیں کھجلی کر رہا ہے۔ نماز میں کنڈیشن ہی کچھ اور ہوتی ہے اس کی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میری بارگاہ میں کھڑے ہو تو ڈرتے ہوئے کھڑا ہو، قوموا للہ قانتین۔ اللہ فرماتا ہے جب میری بارگاہ میں کھڑے ہوا کرو تو خوف زدہ ہو کے کھڑے ہوا کرو، تمہارے دل کے اندر میری خشیت ہونی چاہیے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو یوں سمجھو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تصور تو پھر کم از کم یہ تو تمہارا ایمان ہونا چاہیے کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کہ بڑے سے بڑے افسر کے پاس ہم کھڑے ہوئے، آئی جی ڈی آئی جی کے پاس کھڑے ہوں، وہاں کھانسی بھی ہے، جب ہم اس کو چھپاتے ہیں، یار کہیں آواز اونچی نہ ہو جائے، اس افسر سے ڈرتے ہیں ہم۔ بڑے وزیر کے سامنے بیٹھے ہوں تو اس کے ڈرتے ہیں کہ یار کہیں ہماری آواز اونچی نہ ہو جائے۔ یہ حکم الحاکمین کی بارگاہ میں آ کے ہم نماز میں کبھی ادھر کھجلی ہو رہی ہے، کبھی ادھر خارج ہو رہی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے۔ تو نماز کی حالت میں چیزوں کا جو ہے وہ ہمیں دھیان رکھنا چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے۔ تو نماز کی تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، قبلے کی طرف منہ کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نماز فرض ہوئی ہے، کہاں پہ فرض ہوئی ہے جی؟ نماز مکہ فرض ہوئی ہے کہ مدینہ؟ آپ کا ٹیسٹ بھی ہو جائے نا۔ نماز کہاں فرض ہوئی ہے جی؟ مکہ کے مدینہ؟ بھائی معراج کہاں ہوئی ہے؟ چلو یہ بتا دیں، معراج شریف کہاں ہوئی ہے؟ مکہ کے مدینہ؟ مکے میں ہوئی بھی ہے، خانہ کعبہ کے پاس سے۔ کیا ہو گیا آپ؟ مکہ شریف میں آپ کے سرکار کو معراج ہوئی، اور معراج شریف میں سرکار کو نماز کا تحفہ ملا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کا تحفہ لے کے آئے، اب اس میں بھی بڑے علماء نے بڑی پیاری بات ارشاد کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز فرض ہوئی ہے معراج کی رات، اور معراج ہوئے میرے آقا کو 51 یا 52 برس کی عمر میں، یعنی اعلان نبوت کے تقریباً 10-11 سال کے بعد۔ سرکار نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں، نماز مل رہی ہے 51 یا 52 برس کی عمر میں، یعنی 10-11 سال کے بعد۔ اب اس کے بیچ کے عرصے میں 11 سالوں میں صحابہ کیا کرتے تھے؟ تو اشاق یہ کہتے ہیں ان 11 سالوں میں، 11 یا 12 سالوں میں اشاق یہ کہتے ہیں صحابہ کرام کا کام کیا تھا کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درود و سلام ہی بھیجا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ تو روزہ بھی فرض نہیں ہوا تھا، وہ بھی سن 2 ہجری میں فرض ہوا مدینہ شریف میں آ کر۔ تو نماز 10-11 سال کے بعد فرض ہوئی، باقی ہے کہ بعد میں فرض ہوئے۔ تو یہ 10-11 سالوں کا پیریڈ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر صحابہ کے ذریعے جو سلام کے نذرانے پیش فرمائے، صحابہ کرام سرکار پہ جو سلام کے نذرانے، اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی کرتا ہے اور فرشتوں سے بھی کراتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو بہرحال میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ جب مدینہ شریف میں آئے تو آپ نے خانہ کعبہ کی بجائے اپنا چہرہ جو ہے، رخ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف کر لیا نماز کی حالت میں، اور تقریباً 16 یا 17 مہینے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز جو ہے وہ ادا فرمائی۔ اسی دوران جو ہے وہ یہودی لوگ جو تھے وہ طرح کے تانے دیا کرتے مسلمانوں کو کہ باقی معاملات میں تمہارا نبی ہماری مخالفت کہتا ہے، یہودیوں کا مخالفت کرو۔ جیسے فرمایا محرم کے حوالے سے، فرمایا یہودی لوگ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اے مسلمانوں تم 10 کے ساتھ ایک اور ملا لیا کرو تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔
تو سی محرم کے ساتھ ایک 9ویں کا ملا لو یا 11ویں کا ملا لو. یہودی کی مخالفت کا حکم دیا، اسی لیے فرمایا کہ یہودی لوگ جو ہے وہ داڑھی مڈاتے ہیں، مونچھیں بڑی کرتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا تم یہودی کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھنے دو، مونچھوں کو کترواؤ. اور بھی کئی معاملات میں فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو. بلکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ وہ یہودی ہیں. سب سے بڑا دشمن یہودی مسلمانوں کا ہے. سب سے زیادہ سازشیں کرنے والا یہودی ٹولہ ہوتا ہے. اور ہماری بات کی سمجھی کہ آج ہم یہودیوں پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. لا یتخذ المؤمنون الکافرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں کو نہیں چاہیے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست بنائے. تو پھر جب بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی جانے لگی تو انہوں نے یہودیوں نے کہا باقی معاملے تو مخالفت کر دو، قبلہ بھی اپنا علیحدہ بناؤ، پھر اس کی بھی مخالفت کرو، پھر ہمارے قبلے کو چھوڑو اپنا بناؤ. جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ خبر پہنچی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم عین نماز کی حالت میں آپ کے دل میں 2 رکعتیں آپ کی ظہر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 2 رکعتیں آپ نے پڑھا لی تھی. تیسری رکعت کے جب آپ کھڑے ہوئے تو بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے اور دل میں تمنا اور خواہش یہ تھی کاش یہودیوں کا یہ اعتراض ختم کر دیا جائے اور ہمارا قبلہ جو بدل دیا جائے. تو اللہ تبارک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نماز کی حالت میں اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف نہ اٹھایا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے آنکھوں کی روشنی چھین لے. اندھے ہونے کا خطرہ ہے اگر نماز کرتے آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو. یہ ہمارے لیے حکم ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے. قرآن اسی گواہی دے رہا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء. اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم تمہارا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ویسے سب کائنات دیکھتا ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ دیکھتا ہے تو اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھتا ہے. قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم تمہارا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اے محبوب سوچتے کیا ہو؟ محبوب جدھر چاہے چہرہ پھیر لو، جدھر چہرہ پھیرو گے وہیں اس کو ہم قبلہ بنا دیں گے. تَرْضَاهَا تمہاری مرضی کے لیے قبلہ بدل دیں گے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی حالت میں اپنا چہرہ بیت المقدس سے ہٹا کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیا. اور یہ دونوں اپوزٹ سمتیں ہیں. جو خوش نصیب گئے ہیں ان کو پتا ہے کہ بیت المقدس ادھر ہے اور خانہ کعبہ ادھر ہے. تو میرے آقا ادھر منہ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں. عین نماز کی حالت میں یہ حکم آ جاتا ہے محبوب اپنا چہرہ بدلو، جدھر دل کرتا ہے ہم اس کو قبلہ بنا دیں گے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا تمہاری مرضی ہے جدھر جس کو چاہو قبلہ بنا لو. تو میرے آقا نے اپنا چہرہ ادھر کر لیا، نماز ادھر پڑھا رہے تھے منہ کر کے، پیچھے سارے صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، امام کے پیچھے سارے صحابہ کھڑے ہیں. ادھر میرے آقا منہ کر کے نماز پڑھا رہے، 2 رکعتیں ہو گئی ہیں، قبلے کا تبدیلی کا حکم آ گیا. میرے آقا نے منہ کدھر کیا؟ خانہ کعبہ کی طرف کیا. اب جب میرے آقا نے اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کیا ہوگا، جب تصور کریں آپ، جب میرے آقا نے خانہ کعبہ کی طرف کیا ہوگا تو آگے تو سارے نمازی کھڑے ہیں، میرے آقا تو سب سے پیچھے. تو امام کہاں ہوتا ہے؟ نمازی کے آگے ہوتا ہے پیچھے ہوتا ہے؟ تو میرے آقا تو سب سے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. اب کیا ہوا؟ میرے آقا آگے تشریف لے آئے، صحابہ سارے نماز کرتے پیچھے چلے گئے اور یہ نماز پھر بھی ٹوٹی نہیں ہے، نماز مکمل ہوئی ہے. میرے آقا یہ فرمایا کہ تمہاری چلنے سے نماز ٹوٹ گئی. حالانکہ نماز کی حالت میں اگر کوئی چلتا ہے تو اسے نماز ٹوٹ جاتی ہے. ہاں ایک شرعی طریقہ ہے کہ اگر کوئی اگلی صف کو پورا کرنا چاہتا ہے کہ جگہ خالی ہے، صف میں اگلی صف میں جگہ خالی ہے، وہ آگے پر کرنا چاہتا ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وہ قدم بہت پسند ہے کہ جو اگلی صف کو پر کرنے کے لیے چلتا ہے. اب وہ چل کے اگلی صف کو پورا نہیں کرے گا بلکہ اپنے پاؤں کو ایسا سے زمین سے گھسیٹتے ہوئے اگلی صف میں آئے گا. لیکن لوگوں کو پتہ نہیں اور مسائل کا، اب ایسے آئے گا چلتا ہوا آ جائے گا تو اس کی نماز ہی ٹوٹ جائے گی.
اگر اگلی صف کو پورا کرنا، میرے آقا فرماتے ہیں اپنی صفوں کو کندھے سے کندھا ملا کے جوڑ لیا کرو، بیچ میں گیپ جو وہ نہ چھوڑا کرو۔ اور میں جب تمہارے اندر گیپ ہوتا ہے صفوں میں، نمازی میں گیپ ہوتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں تمہاری ان کے اندر صفوں میں شیطان گھس جاتا ہے جو تمہارے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اور یہاں تو 7 کی بجائے 8 کھڑے ہو جاتے ہیں، جھگڑا ہو جاتا ہے۔ یہ تو 7 ہی کھڑے ہوں گے، 8 میں کھڑے نہیں ہو سکتا۔ اب 8 کی جگہ بن رہی ہے تو کھڑا ہونے دو اس کو۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ آتا فرمائے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ صفے جوڑ کے رکھا کرو۔ فرمایا جس طرح تم صفے بناتے ہو فرشتے بھی ایسے ہی صفے بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے، فرشتے رحمت بھیجتے ہیں پہلی صف والوں پر۔ فرمایا اللہ رحمت بھیجتا ہے، فرشتے رحمت بھیجتے ہیں پہلی صف والے۔ 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ پہلی صف میں کتنا اجر و ثواب ہے، تو یہ لوگ آپس میں تلواریں چلایا کرتے اور پہلی صف میں جگہ حاصل کرتے۔ تو پہلی صف کی بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے بہت سے دوست ہوتے ہیں جو پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، آگے آنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ جب آگے جگہ ہے تو کوشش کیا کرے پہلے اگلی صفوں کو جو وہ مکمل کیا کرے۔ انشاءاللہ بقیہ بیان اگلے۔ بہتر تو یہ ہے کہ وہ اکیلا بھی کھڑا ہو جائے تو اکیلے کی بھی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر کسی اکیلے بندے کو مسئلے کا پتہ ہے تو یہ اس کو ہلکا سا پیچھے سے کندھے پہ ہاتھ رکھے، وہ سمجھ جائے کہ مجھے پیچھے بلانا چاہ رہا ہے تو پیچھے چلا جائے، اس کے ساتھ شامل ہو جائے۔ پھر اگلی جگہ جب وہ خالی ہو جائے کہ دوسرا بندہ آ کے اس کو پور کر لے۔ لیکن یہ کہ کیونکہ اکیلا بندہ بھی مثال کے 2 صف پوری ہو گئی، اکیلا بندہ آیا تو انتظار تو نہیں کرے کہ دوسرا بندہ آئے گا تو میں پیچھے تیسری صف بناؤں۔ تو اکیلا بندہ بھی اگر صف پیچھے کھڑا ہو گیا ہے تو اس کی نماز مکمل ہوگی، اس کی نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔